بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انعم علینا نعمه ظاہرة وباطنة، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 856 ہے، 856، اور آج سورہ یونس کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 34، 35 اور 36، 34، 35 اور 36۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعید، قل اللہ يبدأ الخلق ثم يعيد فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ لفظی ترجمہ ہے، قل کہہ دیجئے، ہل کیا، من شرکائکم تمہارے بناوٹی شریکوں میں سے کوئی ہے، من جو یبدأ پہلی بار پیدا کرے، الخلق مخلوق کو، ثم پھر یعید اسے دوبارہ پیدا کر دے۔ قل کہہ دیجئے، اللہ ہی یبدأ پہلی بار پیدا کرتا ہے، الخلق مخلوق کو، ثم پھر یعید وہی اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا، فانا پھر کہاں تؤفکون بہکائے جاتے ہو تم۔ قل کہہ دیجئے، ہل کیا، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من جو یہدی ہدایت دیتا ہو، الی الحق حق کی طرف۔ قل کہہ دیجئے، اللہ ہی یہدی ہدایت دیتا ہے، للحق حق کی، افمن پھر جو یہدی ہدایت دیتا ہے، الی الحق حق کی طرف، احق زیادہ حقدار ہے، ان یتبع اس بات کا کہ اس کا اتباع کیا جائے، امن یا وہ جو لا یہدی خود ہدایت یافتہ نہیں ہے، الا مگر ان یہ کہ یہدا وہ ہدایت دیا جائے حق کی، فما لکم چنانچہ کیا ہے تمہیں، کیفا کیسے، تحکمون تم فیصلہ کرتے ہو، وما یتبع اور اتباع نہیں کرتے، اکثرہم ان میں کے اکثر، الا مگر ظن کی، انا بے شک الظن گمان، لا یغنی فائدہ نہیں دیتا، من الحق حق سے شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بما اس چیز کو جو یفعلون وہ کر رہے ہیں۔ ترجمائیوں ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداء پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں بدکے جا رہے ہو؟ پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا راستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے، بھلا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے راستہ نہ بتائے تو تمہیں کیا ہوا؟ کیسا انصاف کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک اللہ تمہارے سارے افعال سے بخوبی واقف۔ ان 3 آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات کہو کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے؟ دوسری بات، پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پھر پیدا کر دے۔ تیسری بات، کہو کہ اللہ ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ چوتھی بات، پھر آخر کون تمہیں کہاں اوندھے منہ لیا جا رہا ہے؟
پانچویں بات، کہو کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے؟ چھٹی بات، کہو کہ اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ ساتویں بات، اب بتاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھاتا ہو کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے، یا وہ زیادہ حقدار ہے جس کو خود اس وقت تک راستہ نہ سوجے جب تک کوئی دوسرا اس کی رہنمائی نہ کرے؟ آٹھویں بات، بھلا تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم کس طرح کی باتیں کر لیتے ہو؟ نویں بات، اور حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکین میں سے اکثر لوگ کسی اور چیز کی طرف نہیں صرف وہمی اندازے کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور دسویں بات، اور یہ یقینی بات ہے کہ حق کے معاملے میں وہمی اندازہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ گیارہویں بات، یقین جانو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کا پورا علم رکھتا ہے۔ بزرگان محترم، یہاں سوال کیا جا رہا ہے مشرکوں سے کہ وہ کون ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر ان سب کو موت کے دے کر انہیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ وہی ایک اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا۔ اس لیے یہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ وہ اللہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہی تنہا اور اکیلا رب ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ مشرکین خود اعتراف کرتے ہیں کہ پہلی بار پیدا کرنے والا اور اس کو دوبارہ پیدا کرنے والا نباتات میں وہی ہے، یعنی وہ بار بار مشاہدہ نباتات میں کرتے ہیں کہ بارش کے ذریعے زمین زندہ ہوتی ہے، بارش کے ذریعے سردیوں اور موسم بہار میں زمین زندہ ہوتی ہے، پھر وہی زمین موسم گرما میں مر جاتی ہے، اس میں مردگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ دوسری مرتبہ پھر وہی زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و طاقت سے بارش برسا کر اور بادلوں کو ادھر سے ادھر چلا کر مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں تو کیا ان مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ پھر سوال کیا جا رہا ہے کہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، ہدایت کو چھوڑ کر باطل کی طرف کہاں مڑے جا رہے ہو؟ ہدایت اور حق تو توحید ہے، جبکہ ضلالت اور گمراہی تو شرک اور بت پرستی ہے۔ اے مشرکو، جب تمہاری فطرت، تمہاری عقل اور تمہاری نظریں اور تمہارے مشاہدات تمہیں یہ بات ماننے پر مجبور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس سے دوبارہ مختلف قسم کے نباتات اگاتا ہے، پھر پھل پھلاریاں، غلے، میوے اور ترکاریاں عطا کرتا ہے، تو تمہاری زندگی کا مشاہدہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تصور اور یقین کیوں نہیں ہونا؟ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بھی تم کیوں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان مشرکین سے سوال فرمائیے کہ بتاؤ تمہارے شرکا میں وہ کون ہے جو حق کا راستہ بتاتا ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے۔ جو حق کا راستہ بتائے وہ زیادہ لائق اتباع ہے یا وہ شخص جو خود ہدایت نہیں پاتا مگر یہ کہ اسے ہدایت دی جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ تو خود ہی بے راہ ہیں اور وہ خود ہی اس بات کی محتاج ہیں، انہیں راہ بتائی جائے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، اور تم کیسی جاہلانہ تجویز کرتے ہو کہ توحید کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کرتے۔ اس کے بعد یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین اپنے عقائد میں اور غیر اللہ کی عبادت میں کوئی دلیل نہیں رکھتے، بلکہ سب کے سب کمزور گمان کی اتباع کرتے ہیں۔ بس ان کا دین ان کا جو دین ہے وہ توہم کی بنیاد پر ہے، شک کی بنیاد پر ہے، وہم ہے، بس خیالات کے پیچھے بھاگنے والے مشرکین ہیں۔ حق اور ثابت چیز کے پیچھے علم صحیح ہوتا ہے اور مضبوط عقیدہ ہوتا ہے۔ ان مشرکین کے پاس سوائے گمان اور خیال کے کوئی چیز نہیں ہے۔ انہی خیالات کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 23 میں بھی اس کی وضاحت بھی ملتی ہے۔ ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ بِرَبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کے رکھ لیے ہیں بتوں کے، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ آخر میں یہ بات کہی جا رہی ہے ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ ان کے افعال سے باخبر ہیں، جب باخبر ہیں تو ان کے ہر عمل کا بدلہ دے گا۔ کہ مشرکوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حقانیت پر قطعی دلائل کے باوجود انہیں
جھٹلایا اور اپنے باپ دادا کے طریقوں کو بغیر حجت اور دلیل کے مان لیا، یہ جملہ مشرکوں کے لیے بڑی وعید ہے اور سخت قسم کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور توحید پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔